بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رجال الغیب کا تیسرا پارٹ. رجال الغیب کے اندر اگر ہم حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی بات نہیں کریں گے تو یہ ٹاپک کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ صدیوں سے یہ ہوتا ہوا آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام رجال الغیب سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ان کی تربیتیں کرتے رہی ہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ولیوں کی تربیت بھی کی ہے آپ نے. جو قافلہ اخلاص کے اندر جو ہم حفظ دم کا جو ذکر کرتے ہیں، حفظ دم اصل میں حضرت ابو الحسن خرقانی قدس اللہ سرہ العزیز کو خضر علیہ السلام نے سکھایا تھا، تربیت کی تھی، پانی میں بٹھا کر ان کو حفظ دم کروایا تھا. تو یہ حفظ دم جو نقشبندیہ سلسلے کے اندر جو چلتا ہوا آ رہا ہے ابو الحسن خرقانی قدس اللہ سرہ العزیز سے، وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو تعلیم کی تھی. تو اسی طرح بہت سارے اولیاء اکرام کو آپ نے بہت سارے اشغال، اذکار، ذکر، یہ کتابوں میں آتا ہے، بہت لمبی تفصیل ہے ان کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سید القوم کہتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ خضر علیہ السلام کو سید القوم فرماتے ہیں. بہت ساری کتابوں کا مجھے مطالعہ کرنا پڑا حضرت کے بارے میں تفصیل لینے کے لیے، کیونکہ بہت لمبی تفصیل ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے تو پتہ نہیں ہم کئی مہینے کئی سال لگ جائیں گے ہم کو. اتنی ساری کتابیں ہیں، اتنی ساری تفصیلیں ہیں، کتاب سے کتاب لنک نکلتی ہی جائے گی، آپ کو بات بڑھتی ہی جائے گی. تو میں مختصر سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا خضر علیہ السلام کے اوپر. آگے بھی چلتی رہے گی بات، ایسا نہیں کہ آج ہی بات کروں گا. بہت سارے رجال الغیب کے واقعات ایسے ہیں جس کے اندر خضر علیہ السلام آتے ہیں. آگے خضر علیہ السلام کے اوپر واقعات اور وغیرہ کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ تھوڑی میں شارٹ ڈیٹیلز خضر علیہ السلام کے بارے میں بات کروں. ایک انشاءاللہ ہم پلے لسٹ ہی بنائیں گے جس کے اوپر ہم کمپلیٹلی خضر علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے اور الیاس علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے. یہ دو ہیں اصل میں، ایک الیاس علیہ السلام اور دوسرے خضر علیہ السلام. الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ خضر علیہ السلام کے دادا کے بھائی ہیں. تو یہ دونوں بھی رجال الغیب میں، مردان غیب میں آتے رہتے ہیں، وہ ان کا چلتے رہتا وہاں سے. تو یہ دونوں بھی صدیوں سے لوگوں سے ملتے آئے ہیں. کسی کو جنگل میں بھٹکتے ہوئے کو راستہ بتا دیا، کسی کو سمندر میں مدد کر دی، کسی کو بیابان میں مدد کر دی، کسی کو دنیا کے پتہ نہیں کسی کہیں کونوں میں، کہیں پہاڑ کی چوٹی پر کسی کو ملے ہیں، کہیں ندیوں میں کسی کو ملے ہیں، کہیں سمندروں میں کسی کو ملے ہیں، کہیں صحرا میں کسی کو ملے ہیں. بہت سارے بزرگوں کو، جیسے کہ میں نے بتایا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس طرح کے بہت سارے ذکر و اذکار ہیں، اشغال ہیں جو خضر علیہ السلام نے تعلیم کیا ہے سب کو بھی. ادھر تک کہ آپ سب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ کہف میں ہی آتا ہے. سورہ کہف کے اندر بہت امپورٹنٹ واقعات آتے ہیں. سورہ کہف، اسی لیے میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ سورہ کہف کی سیریز چل رہی تھی. سورہ کہف ایک بہت امپورٹنٹ صورت ہے قرآن کے اندر. آئندہ انشاءاللہ میں پورٹلز کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اور خضر علیہ السلام کے اس میں پورٹل کے بہت سارے واقعات ہیں. مطلب عجیب راستے دنیا کے اندر، ایسے مقامات ہیں اور ایسے مقامات میں ایسے راستے ہیں جو وہاں سے نکل کر کے کہیں اور پہنچا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے سنگل ایک ہی کا واقعے کے اوپر بات کرنی پڑے گی مجھے، تو میں بات کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر. اس کے اندر بہت ساری سائنٹیفک ڈیٹیلز آتی ہیں. تو خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ بات کرتے جائیں گے تو بات بڑھتی جائے گی. میں نے نسب اور نسل کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے اختلافات بھی تھے، تو کسی تھوڑی کتابوں میں سے جو آتھنٹک ہیں اور سب علماء اس پر اتفاق رکھتے ہیں، تو میں نے ان شرح میں سے شجرہ اور آپ کی نسب اور آپ کے نام کے بارے میں لیا ہے. بلیہ بن بلقان ابن فالح ابن عامر ابن صالح ابن ارکشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام. آپ کا جو نام تھا وہ تھا بلیہ، آپ کو بلیہ نام سے جانا جاتا تھا. آپ کی کنیت جو ہے وہ ہے ابو الحسن، مگر لقب جو ہے وہ خضر ہے. خضر علیہ السلام کے نام سے ہی آپ مشہور ہیں. آپ کا نام، اصل نام کوئی نہیں جانتا، نہ تو آپ کی لقب کو کوئی آپ کی کنیت کو کوئی جانتا ہے، نہ ہی آپ کے نام کو اصل نام کو کوئی جانتا ہے. آپ کا اصل نام ہے بلیہ بن بلقان
ابن فالح ابن عامر ابن صالح ابن ارکشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام تک جاتے ہیں آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، مگر آپ کو خضر علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے. مشہور جو ہیں وہ آپ خضر کے نام سے مشہور ہیں. اس لقب، اصل میں یہ لقب ان کے اوپر کیوں آئی، اس کے لیے بھی زیادہ تر ایک ہی واقعہ ملتا ہے اس کے لیے بھی، کہ حضرت جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے نا، بیٹھ جاتے تھے یا مصلی ڈال کر نماز پڑھ لیتے تھے، تو وہاں پہ اگر وہ کسی بھی زمین ہو وہاں پہ گرینری اگ جاتی تھی، گھاس اگ جاتی تھی، سبزہ اگ جاتا تھا. اسی لیے آپ کا نام خضر آ گیا ہے کہ آپ جدھر بھی نماز پڑھتے تھے وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا. ادھر تک کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل و قدیر، بہت معلم تابعین میں سے ہیں. یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد رہے ہیں، آپ مفسر قرآن بھی رہے ہیں، بہت چوٹی کے بزرگ تھے. آپ فرماتے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں کہیں بھی اگر بیٹھ جاتے تھے تو وہاں پہ سبزہ اگ جاتا تھا، ہریالی اگ جاتی تھی. بہت سارے صحابیوں نے بھی آپ سے ملاقات کی ہے، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کا میں نے واقعہ بتایا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت میں آپ مدینے میں وہاں پر موجود تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا اور پھر بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کون ہیں، تو آپ نے بتایا کہ خضر علیہ السلام ہیں. تو آپ کے انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، آپ کے باقاعدہ اولیاء اکرام سے ملاقاتوں کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ اکثر ملاقات کیا کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز سے آپ ملاقات کیا کرتے تھے. بہت سارے بزرگوں سے آپ ملاقات کیا کرتے تھے. ادھر تک کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی زمین پر بیٹھ جائیں تو وہاں سبزہ اگ جاتا تھا. اگر وہ ایک دم شدید چٹان ہوتی تھی، پتھر کی چٹان ہوتی تھی، تو چٹان کے جو کارنرز ہوتے تھے نا، اطراف، وہاں اطراف میں سبزہ اگ جاتا تھا. ایک دم ٹھوس اگر چٹان ہے اس پر اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس کے جو آجو باجو ہے نا وہاں پہ گرینری اگ جاتی تھی، گھاس اگ جاتی تھی. اسی لیے آپ کو خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے. حضرت شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں ہر وقت میں 10 رجال الغیب رہا کرتے تھے. رجال الغیب جو ابدال اور اختاب کے درجے کے ہوا کرتے تھے، سفر میں بھی اکثر آپ کے ساتھ میں ہی ہوا کرتے تھے. حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کے اندر علماء اور صوفیاء کا تھوڑا علمی اختلافات ہیں آپ کی حیات کے اوپر، کیونکہ وہ لوگ بھی کسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، آپ بھی. خیر وہ بات اتنی بڑی نہیں ہے، اس کے اوپر لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ علمی جھگڑا آپس کا ہے وہ کر لیں. لیکن صوفیاء اکرام کا، حضرات صوفیاء کا قول ہے اور یہ متفق ہیں اس بات پر کہ حضرت خضر علیہ السلام آج تک باحیات ہیں، باقاعدہ روشن آفتاب کی طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں. ہر وقت کے، ہر علاقے کے، ہر جگہ کے، ہر وقت کے ہر علاقے کے اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا یہ ماننا ہے. خضر علیہ السلام باقاعدہ ان کو وہاں پر دیکھا گیا ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ سارے کی ساری تفسیریں خضر علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرات صوفیاء کے اندر ہمیں ان کے زیادہ تر واقعات ملتے ہیں. ہم یہاں پر جو پوائنٹ آف ویو نظریہ جو پیش کر رہے ہیں وہ صوفیاء اکرام کا، کیونکہ ہم کو ان کی کتابوں میں زیادہ تر ان کے واقعات ملتے ہیں، اور ان کا قول ہے، یہ متفق ہیں، سارے صوفیاء اکرام متفق ہیں. ان کا قول ہے کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور باقاعدہ روشن آفتاب کی طرح اولیاء اکرام اور رجال الغیب کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ کا عقیدہ بلیف تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور زیادہ تر واقعات بھی انہی کے حضرات صوفیاء میں ہی ملتے ہیں ان کے، تو ہم انہی کے بارے میں کوٹ کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس میں آیا کرتے تھے، ملاقات کیا کرتے تھے اکثر اور پیشتر. پھر حضرت سیدنا محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس میں بھی آپ آیا کرتے تھے، ملاقاتیں کیا کرتے تھے. محی الدین حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ رہبری فرمایا کرتے تھے، آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. شیخ علاء الدولہ صمدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کا وجود کا اور ان کے زندہ رہنے کا اگر انکار کرتا ہے تو جاہل ہے.
آپ اسی الفاظ کو یوز کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ صاحب قصر عرفان اپنی کتاب کی جلد اول میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو رجال الغیب کی پہلی صف میں تسلیم کیا جاتا ہے، صف اول میں تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ہیڈ آف آل رجال الغیب، سارے رجال الغیب کے یہ ہیڈ ہیں، قائد ہیں۔ تو اسی لیے رجال الغیب خضر علیہ السلام کی بات کیے بغیر اس واقعے پر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے آگے جو واقعات آئیں گے وہ سارے خضر علیہ السلام سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے، کنیکٹڈ ہوں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں جو بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں، زیادہ تر پورٹل کے جو واقعات ہیں، مطلب دنیا کے اندر کوئی ایسے راستے جہاں سے یہاں سے گھس کر وہاں نکلا جا سکتا ہے، اس قسم کی باتیں جو ہیں نا خضر علیہ السلام کے واقعات میں بہت ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جس کے اندر مچھی راستہ بتاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ میں رمضان کے بعد میں خضر علیہ السلام کی ایک سیریز بنا کر اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ ابھی جنرلی مجھے تھوڑا سا کھولنا تھا اس کو کہ خضر علیہ السلام اصل میں کون ہے۔ خضر علیہ السلام ہی کہتے ہیں ان کو، نبی، یہ نبی ہیں، نبی بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ اجازت دیجیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔